اور روزے رمضان کے بارے پر فرض ہے، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، ہر ذی شعور عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ قرآن مجید کی آیت کتب علیکم الصیام، اور پھر اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ہاں، جو مریض ہو، بیمار ہو جائے، جو مسافر ہو، سفر میں ہو، وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو اسے رخصت ہے کہ حالت مرض میں وہ روزہ نہ رکھے، حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، اور رخصت ہے، لیکن بعد میں فرمایا اس کی قضائی دے دے۔ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا جو تم میں سے مریض ہو، مسافر ہو، وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دیگر ایام کے اندر، یعنی رمضان المبارک گزرنے کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے وہ رمضان کے روزوں کی فرضی روزوں کی قضائی دے دے۔ اب روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے حامل مسلمانوں کی جو ہے وہ صفات کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس مغفرت سے اور اس اجر عظیم سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ جو بھی حالت ایمان میں احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ صاحب کا پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور اس اجر پر فضیلت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ پھر روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود دے گا، باقی ہر عبادت کا اجر وہ اللہ تعالیٰ اس نے بیان کر دیا، نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، لیکن روزہ فقط وہ عبادت ہے جو جس کا تعلق بھی بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اب دوسرے بندے کے سامنے جب تک آپ کھائے پیے نہ یا سہار نہ کریں، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ یہ کس کو پتا ہے؟ یا تو بندے کو پتا ہے یا رب کو پتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر نیکی کو جو ہے اجر وہ میں 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک دے دیتا ہوں، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، حدیث قدسیہ کا فرماتا ہے الا الصوم وانا اجزی بہ، لیکن روزے کا معاملہ مختلف ہے، اس کی جزا میں خود رب العالمین ہوں۔ اب میرا اور آپ کا رب کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، مجھے امید ہے میرا رب اتنا ہی زیادہ اجر سے ہمیں نوازے گا۔ یہ ہماری رب کے ساتھ جتنی یاری دوستی لگے گی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پھل نصیب کرے گا روزے کا۔ یہ ہر بندے کا رب کے ساتھ جتنا معاملہ ہے، جتنا تعلق مضبوط ہے، اتنا ہی ہوگا۔